السلام علیکم. شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں QS کے ساتھ. میرے ساتھ ڈاکٹر ناصر بیگ بڑے معروف ولاگر ہیں اور تاریخ پر ہسٹری پر آپ دیکھتے ہوں گے ان کی بہت ساری جہتیں ہیں. تو آج یہ ہمارے پاس موجود تھے تو ہم نے کہا کہ ان سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے. اور واقعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ گزشتہ رات جو ہمارا پاکستان افغانستان بارڈر ہے، برامچا سیکٹر جو ہے، وہاں پہ ان پرووکڈ فائرنگ جو ہے افغان فورسز کی طرف سے کی گئی. اس کا پاکستان نے جواب دیا اور کافی جواب دیا. اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں جو تازہ ترین ISPR کی طرف سے جو بتایا گیا ہے وہ 23 کے قریب پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف 200 سے زائد طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور طالبان جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر اور باقی چیک پوسٹ اور جو چیزیں تھیں تو کافی بھاری قسم کا جو ہے وہ جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے. اب یہ محض کیا ایک واقعہ ہے کہ ایک انپرووکڈ ہوئی یا اس کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ افغانستان تو ایک مسلم ملک ہے اور پاکستان بھی مسلم ملک ہے. پاکستان افغانستان کے حوالے سے تعلقات رہے، لیکن گزشتہ عرصے سے پاکستان مسلسل افغان حکومت کو جو اس وقت ہے ان کو یہ کہتا رہا کہ آپ کی طرف سے دراندازی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر کیجولٹیز ہو رہی ہیں، پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلوچستان کے اندر حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، اس کے ٹریسز کیا تھے. پھر اس کے بعد ابھی خیبر پختونخوا کے اندر 12 کے قریب جو ہیں وہ جوان شہید کیے گئے. پھر اس کے بعد حملہ ہوا. تو یہ ساری صورتحال بن کیا رہی ہے، جا کدھر رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، واٹ از یور انالیسس؟ صدیق صاحب، بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ معاملہ پکڑا ہے. یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ کہانی کچھ دہائیوں کی ہے. آج سے 10 برس قبل جو انڈیا کے اسپائی ماسٹر ہیں اجیت دوول، انہوں نے ایک لیکچر دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان کے لیے طالبان کو مینیپولیٹ کرنا، ان کو قابو کرنا پاکستان کی نسبت زیادہ آسان ہے. اور اس نے یہ بات کہی کیونکہ ہمارے پاس دیوبند ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ جو ملا متقی ہندوستان کا دورہ انہوں نے کیا ہے تو ان کی وہاں پر انہوں نے دیوبند میں دستار بندی کروائی ہے. جی ہاں. تو انڈیا یہ کارڈ بڑے طریقے سے کھیل رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں کھیل رہا. یہ جب سے 9/11 ہوا، وہاں پر امریکہ آیا، وہاں پر انہوں نے اپنی کاؤنسلیٹس کھولنی آل along دا بارڈر، اور وہاں پر لوگوں کی ریکروٹمنٹ شروع کر دی. اور بڑا ایک ان کا انگریس سسٹمیٹک انگریس تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اوور آل افغان سوسائٹی ہے، جو پرٹیکولرلی طالبان جو مجاہدین ہیں، جو پہلے کسی ایک کاز کے لیے لڑ رہے تھے، کہانی پھر زیادہ پیچھے چلی جاتی ہے. 1979 کے بعد سے ایک افغان جہاد شروع ہوا، روس کے خلاف شروع ہوا. وہ لوگ جن کو کہ ریکروٹ کیا گیا، جن کو آپ نے تیار کیا، جن کو اور کچھ نہیں آتا تھا، صرف جنگ لڑنی آتی تھی. صحیح. جب روس کو شکست ہو گئی تو امریکہ یہاں سے چلا گیا. اب آپ سوچئے کہ ایک بہت بڑی کھیپ تھی، ہزاروں لوگ تھے جن کو صرف جنگ لڑنی آتی تھی، اور وہاں پر کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. اب آپ کے پاس ایک ہی اسکل سیٹ ہے، آپ وہی بیچیں گے. ایونچولی سم آف دیم ٹرن انٹو مرسنریز. جو رقم دے گا اس کے لیے کام کر لیں گے، اور پھر آپس میں کچھ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز، کچھ پاور سٹرگلز، یہ وہ، اور وہ اسپلنٹر گروپس بن گئے. اب کہانی یہ ہے کہ یہ جب وہاں پر گئے ہندوستان تو انہوں نے لوگوں کو، ظاہری بات ہے، نرچر کیا، ان کو وہ کیا، اور پیسہ وہاں پر استعمال ہوا ہے بے انتہا. اور یہ پھر لوگ سارے کے سارے ان کے لیے کام کرتے رہے. پاکستان شروع میں بہت کوشش کرتا رہا کہ ہم اس نہج تک معاملہ نہ آئے. ہم نے کوئی 1-2 دن کے بعد یہ معاملہ نہیں کیا. اگر آپ یہ کہیں کہ پرسوں وہاں پر 12 ہمارے جوان شہید ہوئے، یا پھر اس کے بعد ایک اور میجر شہید، مسلسل کاروائیاں جائیں، مسلسل APS کے واقعہ سے آپ اور اندازہ لگا، انگنت واقعات ہیں جو ٹیررزم کے اندر پاکستانی شہری مارے گئے.
پھر ادھر دیکھیں کہ اس حکومت کی طرف سے جو وہاں پہ خواتین ان کے سکول بچیوں کے بند اور ایک اور وہاں پہ مختلف قسم کی صورتحال. یہ جو دو تصویریں اگر ہم دیکھیں ہمارے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ایک ہے جب پرائم منسٹر جاتے ہیں اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے, اور دوسری طرف میں آپ کو ویژول وہ لیتا ہوں کہ وہ جو ان کے انڈیا کے فارن منسٹر ہیں ان کا ہینڈ شیک ہے ملا تقی کے ساتھ فارن منسٹر کا, اور پھر اس کے بعد یہ واقعات ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن کیا بنی ہوئی ہے. انٹرنیشنلی پاکستان ایک نئی جگہ پلیس کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ جہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے, امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک یا جو بھی معاملات ہو رہے ہیں, اور پھر چائنا فیکٹر جو ہے وہ بڑا اس میں امپورٹنٹ ہے, مارکہ حق ہوا ہے. اس کے بعد سے ایک صورتحال ایک والیٹائل ہوتی چلی جا رہی ہے. آج بھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے یہ ایک مذہبی تنظیم نے اس موقع کے اوپر جب کہ سعودی ڈیلیگیشن آنا تھا احتجاج اور کشمیر کے نام کے اوپر, بلوچستان کے اندر BLA کی کارروائیاں, جی ٹھیک ہے, پاک افغان بارڈر, اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب وہ اسمگلنگ کے اوپر روک تھام لگ رہی ہے, نارکو ٹیکس, الیگل بزنس اور یہ سارا کچھ. تو یہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے یہ ساری صورتحال کو؟ لگتا ہے کہ یہ ایسے کہ اب یہ تو بڑی سازگار فضا ہے انڈیا کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ نے خود ہی تذکرہ کیا کہ مارکہ حق ہوا ہے, اس کی بڑی سبکی ہے ہندوستان کو. پوری دنیا میں کوئی ملک ان کے ساتھ آگے کھڑا نہیں ہوا, کسی نے ان کے نیریٹو کو انڈورس نہیں کیا. اور اس کے بعد پاکستان بتدریج پوری دنیا نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان از ڈاؤن اینڈ آؤٹ. دس از ناٹ دا کیس. اینڈ آئی تھنک دا وے پیپل سٹنگ ایٹ دا ٹاپ دے ہیو ہینڈلڈ دا تھنگس, پرٹیکولرلی فارن اس میں افیئرس کے اس میں ڈپلومیٹکلی جو ہم نے ہینڈل کیا ہے, بی ایٹ امریکہ, بی ایٹ گلف اسٹیٹس, وی ہیو ہینڈلڈ اٹ ویری ویل. وی ہیو سولڈ آر وکٹری ان دا بیسٹ پاسبل وے. یہ چیز ہندوستان کو ایک تو مار پڑی, اوپر سے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار ان کی تو عزت ہو رہی ہے, یہ تو فلانا ہو رہا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ نے BLA کی بات کی ہے تو یہ معاملہ کب سے شروع ہے؟ جب سے CPEC شروع ہوا ہے ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے. اور CPEC کیا ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی ہے, چائنا آئے گا, یہ خوشحالی ہے. تو یہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا. اور یہ جو میں نے آپ کو 10 سال پیچھے لے کے گیا تھا وہ میں اسی لے کے گیا تھا کہ اجیت دوول یہ کہہ رہا تھا 20 سال پہلے سے انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی اور اب وہاں پر کھیپ تیار ہے افغانستان میں, اور افغانستان یہ بات سمجھ نہیں رہا. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا, اس نے تو ہماری جو آپ نے بات کی نارکو روک لیا, ہماری جو اسمگلنگ ہو رہی تھی وہ روک لیا, جو 4 پیسے آ رہے تھے ان نے تو وہ بھی روک لیا. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی پچھلے 20-25 سال سے تمہیں ایک بات سمجھا رہے ہیں, تمہارے لوگ 40 سال ہمارے ہاں رہے. میں یہ بات نہیں کہتا, بعض لوگ کہتے ہیں جی احسان فراموش, میں کہتا ہوں اس قسم کے سخت جملے نہیں بولنے چاہیے. لیکن جو کچھ بھی ہے, کوئی آپ کے گھر آئے, آپ اس کو 40 سال عزت سے اپنے پاس رکھیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. جس دن کوئی افغان کسی قوم کو رکھیں گے نا اپنے وطن میں 40 سال, تو اس دن میں ان سے پوچھوں گا کہ ہاں اب تم بولنے کے قابل ہیں. اور اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ آپ پاکستان کے ساتھ چھوڑ کر اور ملا متقی جا کے جے شنکر کے ساتھ ہاتھ ملائے, جو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی ہم آپ کے مسلمان برادر ہیں. واٹ کائنڈ آف میسج ڈو یو تھنک می آئی اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ؟ بالکل, مجھے تو بڑا واضح لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ میری ترقی کے راستہ اور جو ہے وہ اس پہ میرے دشمن کے ساتھ جب مل رہے ہیں آپ, بالکل اس کا کیا مطلب ہے؟ اور صدیقی صاحب بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں, یہ کیسی فارن اسٹیٹ ہے ویسے کہ یہ, میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس دہشت گردی کے جو اس وقت انہوں نے بارڈر کے اوپر چھیڑی ہے, یہ پے چیک لینے گئے تھے. یہ کیسا رولر ہے جو را کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, افغانستان جب پہلگام ہوا, ہندوستان نے پوری دنیا کے اندر چیخیں مار مار کے وداؤٹ ایون اے شیڈ آف اینی ایویڈنس دے اسٹارٹڈ شاؤٹنگ ایٹ دا پیک آف دیئر وائسز کہ جی یہ پاکستان نے کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے. وہ رستہ جو آدھے گھنٹے کا ہے, پہلگام سے آدھا گھنٹہ دور جو آپ کا تھانہ تھا, وہاں پر ودن 10 منٹس FIR درج ہو گئی تھی اور ودن 8 منٹس میڈیا پر آ گیا تھا. اور اگلے 20 منٹ میں پاکستان پہ الزام لگ گیا تھا. اور بات یہ ہے سر کہ وچ ایکچولی پرووڈ دیٹ دس واز اے فالس فلیگ آپریشن.
اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ملا متقی کا وہاں جانا اور ان کا یہ کرنا جو آپ نے کہا پے چیک, یہ چیز کنفرم کرتی ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں. So that means کہ the Indian state is outsourcing the terrorism. میں تو یہی کہوں گا. ہم تو یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہندوستان اصل میں وہ ملک ہے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے کینیڈا میں ہرجیت سنگھ نجر کا قتل ہو, بالکل. چاہے آپ قطر میں جا کر ان کی آپ دوزوں کی جاسوسی کریں اسرائیل کے لیے, چاہے آپ امریکہ میں اٹیمپٹ کریں سکھ لیڈرز کو مارنے کے لیے, چاہے آپ کینیڈا میں کریں, چاہے آپ برطانیہ میں کریں, آپ اپنے ملک کے اندر آپ لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کی جس طریقے سے پروفائلنگ کرتے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. آپ سکھوں کو جینے نہیں دیتے. اصل میں تو ہندوستان کا جو ہندوتوا کا, ہندوستان بھی نہیں میں کہوں گا, ہندوستان میں بہت اچھے لوگ ہیں. مجھے پرابلم ہے یہ جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے, اور یہ جو میں پیار سے ان کو نندو کہتا ہوں, نریندر دامودر داس مودی جی کو, تو یہ میرے پیارے نندو کا جو ایجنڈا ہے نا, مجھے اس سے تھوڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے آ کے ہندوستان کا پورا نقشہ بدل دیا ہے, اور یہ صرف ایک ایکسٹریمسٹ قسم کی قوم بن گئی ہے. اس طرح کی سوچ رکھنے والی قوم تو نہیں بن گئی, لیکن جو ان کی حکومت ہے وہ ہے, اور دے آر دا ونز ہو آر ایکسپورٹنگ ٹیررزم ٹو اٹس نیبرنگ اسٹیٹس. بالکل. اب یہ دیکھ لیں نا کہ اب پھر انفولڈ کیسے ہو رہی ہیں چیزیں. حسینہ معین جو ہیں وہ جا کے کہاں بیٹھتی ہیں جن کے خلاف وہاں ریولوشن ہوتا ہے؟ حسینہ واجد. ہاں اور حسینہ واجد, سوری, جی سر, ٹھیک ہے. اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا جہاں پہ تو اس کی بھی جو ہے وہ ان کو تقریب جڑیں وہیں سے ملتی ہیں. نیپال کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا اور لوگوں نے کیا. چائنا نواز گورنمنٹ گئی ہے اور اب ہندوستان نواز آ جائے گی. یہ ہر جگہ پر ان کا یہ کام ہی یہی ہے کہ اپنے ارد گرد جتنے ہمسائے ہیں ان سب کو یہ اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں. پاکستان کیونکہ ان سے ڈرتا نہیں ہے, یہ کیا ہے, دیر لوکل بلی, نتھنگ ایلس. اور پرابلم یہ ہے کہ جب ادھر سے چائنا ان کو آنکھیں دکھاتا ہے یا ادھر سے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, تو آپ نے دعوے سن لیے تھے کیا فلک شگاف تھے وہ بالی ووڈ کے اور وہ جو میجر گورو آریہ کے. اچھا وہی جھوٹ پھر دوبارہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی فیک ویڈیوز اور کیا چل رہا ہے انڈین میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ کر رہے ہیں. مطلب دوسری طرف عام پھر یہ ویژولز جو ایکچوئل ویژولز ہیں ہم نے شیئر کر دیے کہ یہ دیکھ لو ساری دنیا کی ہم نے پھر کیا کیا ہے نا, ہم نے کہاں رسپانس کیا ہے, کدھر کدھر کیا ہے, کون کون سی چیز ہے, بالکل اس کے اوپر. تو جھوٹ پھر ان کا کھل رہا ہے. تو یہ کہاں جائے گی آخر بعد. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پھر اس وقت اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے سی پیک کے بعد بلوچستان اور افغانستان یہی روٹ ہے ہمارا. یہ بالکل زیادہ امپورٹنٹ اس سارے سی پیک کے پنجاب سے تو وہ اس طرف سے. لیکن یہ جو ساحلی پٹی اور بارڈر ہے جہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی تھی, اسمگلنگ جو ہے ٹریڈ میں ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹریڈ سے نہ صرف اس ریجن کو فائدہ ہے بلکہ اگر افغانستان سے راستہ جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جاتا ہے تو کتنی بڑی مارکیٹ وہاں پر موجود ہے. تو انڈیا کا ظاہر ہے پھر راستے میں رکاوٹ تو پاکستان ہی ہے نا. کیسے مطلب یہ, اور پھر صرف یہی نہیں ہے, پھر جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی نظر بھی تو ہے نا. میں یہی بات کرنے لگا تھا. صحیح بھائی, بات یہ ہے کہ امریکہ کا بگرام واپس حاصل کرنے کا دعویٰ, چین کا اتنا سیریس قسم کا انٹرسٹ, BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو, سی پیک. اب چائنا نے کچھ نہیں کہا ابھی تک, میں نے پڑھا نہیں. سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ بھائی بیٹھو, انسان بنو, بات چیت. سعودی عرب قطر کی جانب سے, قطر کی جانب سے بھی بات ہوئی ہے. چائنا کیا کہتا ہے, کیونکہ بات یہ ہے اس میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر چائنا ہے, اور جو افغانستان بات سمجھ نہیں رہا کہ وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل کے چین کو بھی اپنا دشمن بنا رہا ہے. کیونکہ چائنا کے حق میں نہیں ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے ہوں. اگر آپ کچھ پاکٹ منی کے لیے ہندوستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ پاکٹ منی چین سے بھی مانگ سکتے ہیں. آپ کو یہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ اپنے ایک اچھے بھلے مسلم برادر ملک کو اپنا دشمن کس لیے بنا رہے ہیں. لیکن افغانستان میں شروع سے ہی ایک جو ہے نا سینٹیمنٹ, وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھا نہیں رہا, اور وہ اچھا نہیں سمجھتے شاید, حالانکہ ہم لوگ یہاں ایک مختلف جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے.
ابھی یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر دیکھیں نا پاکستان کی جو میں ایک طرف ہمیں اندرونی طور کے اوپر بھی ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے, اپنی وائسز جو ہیں آپ بلند کریں, آپ اپنے پروسیس سے چلیں. دوسری طرف انٹرنلی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, مطلب کبھی ہمیں اسلام آباد شہر بند کرنا پڑتا ہے, کبھی روڈز بند کرنی پڑ رہی ہیں, یہ تو اس ساری صورتحال میں ہم جائیں گے کہاں؟ اور اوپر اس وقت اتنی بڑی, اگر ہم اس کو دیکھیں اسٹریٹجک, چائنا ایمرجنگ پاور, امریکہ کا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کہاں اکانومی کا صورتحال بن رہی ہے, رشیا ادھر سے, یوکرین کی جنگ, خطہ جنگوں میں ہے, 2 جنگیں پاکستان نے ابھی لڑ لی ہیں. تو یہ سارا آخر ہوگا کیا؟ ہم کب ترقی کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ بھائی بات یہ ہے, دیکھیں ایک بات تو پوری دنیا کو سمجھنی چاہیے, اور یہ جتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں ان سب نے یہ بات کہی بھی ہے. دیکھیے قومیں نا اکیلی ترقی کم ہی کرتی ہیں, پورے خطے ترقی کرتے ہیں اور پورے خطے زوال پذیر ہوتے ہیں. یہاں ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ انڈیا یہ کہتا ہے میں اس خطے کا پہلوان ہوں, اور وہ بھول جاتا ہے کہ اگر میں اس خطے کا پہلوان خود کو کہلوانا چاہتا ہوں تو دنیا کا جو پہلوان ہے نمبر 1 یا 2 جو ہے وہ بھی میرے پہلو میں بیٹھا ہے. اور بات آپ نے بہت وسیع کر دی کہ پاکستان میں ٹی ایل پی ہے, یہ لوگ باقی سارے جو لوگ کر رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ سر سارا کچھ قابو تو ہم کر لیں گے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ جو جنگیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو ایک انریسٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی a lot of countries have people at the helm of affairs who actually thrive on chaos, and probably their interests have aligned, یا ہر کسی کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور ایک نے کچھ کیا, دوسرے نے بھی کچھ کیا, تیسرے نے بھی کچھ کیا, اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر اس نے کر لیا تو پھر میں بھی کر لیتا ہوں, اور پھر میں بھی کر لیتا ہوں. اور کیونکہ وہ they thrive on chaos and everybody has started to contribute towards the global chaos. And yes, this is the era that we are living in, and I don't know when this is going to end. And لگتا بھی کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک چیز بند کراتے ہیں دوسری شروع ہو جاتی ہے, دوسری بند کراتے ہیں تیسری شروع ہو جاتی ہے. لیکن نا یہ بالکل باقاعدہ طور پہ, اب اگر آپ اس کو ذرا بڑے سے بڑے اوپر کینوس سے اس کو دیکھتے ہیں نا, اوپر سے دیکھیں اس طرح سے, ایک طرف یہ سارا خطہ جو ہے وہ انریچڈ ہے,